سب سے پہلے بات کرتے ہیں دن بدن بڑھتی ہوئی اسموک کی۔ لاہور میں اسموک کا روگ ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 436 تک جا پہنچا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا دنیا بھر میں پہلا نمبر۔ سب سے زیادہ مراتب علی روڈ گلبرگ میں AQI 576 ریکارڈ، DHA فیز 5 میں 570، بھٹا چوک میں 496 ریکارڈ۔ لاہور میں اسموک کی تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموک کے ڈیرے برقرار ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ بے سود ہی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آج بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے اور شہر میں اسموک کی اوسط شرح تاحال 436 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی، تو وہاں بھی صورتحال اطمینان بخش نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 400-500 سے بھی جو ہے وہ تجاوز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گلبرگ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 576 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے DHA فیز 5 کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 570 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے مال روڈ کے علاقے کی ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو وہ 440 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی میں کس قدر خطرناک حد تک جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مصنوعی بارش کے باعث پنجاب حکومت کی جانب سے یہی دیکھا جا رہا تھا کہ مصنوعی بارش کے 1-2 دن تک تو یہ دیکھا گیا کہ آلودگی کنٹرول میں رہی، لیکن اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ آلودگی کے ڈیرے شہر لاہور میں برقرار رہنے لگے اور اب صورتحال تو ایسی ہے کہ 400-500 سے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تجاوز کرنا بالکل معمول بن کر رہ گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور اہم فیصلہ لیا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ چین سے خصوصی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آئے گی اور اسموک کی صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ تمام تر جو وجوہات ہیں جو اسموک میں اضافہ کر رہی ہیں، انٹرنیشنل جو ہے وہ کنسلٹنٹ سے اس کی اسٹڈی کروائی جائے گی اور تمام تر وجوہات جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا، کیونکہ جب تک اسموک کو کنٹرول کرنے والی وجوہات سامنے نہیں آئیں گی تب تک جو ہے وہ ہم اسموک کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب تک تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ 3 ماہ گزر گئے اسموک کی صورتحال جو ہے اس میں اسی طریقے سے دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہو گیا۔ پہلے تو اسموک ایمرجنسی لگائی گئی، پھر تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بھی کی گئیں، لیکن یہی دیکھا جا رہا تھا کہ تمام تر اقدامات بالکل بے سود ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نیا اقدام جو کیا گیا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ چین سے جو ہے وہ آئندہ ہفتے ٹیم آئے گی ماحولیات کی اور وہ اسموک کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور تمام تر وجوہات کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسموک کی روک تھام کے لیے پھر سے اقدامات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اب تک جتنے بھی اقدامات تھے وہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ اسموک کو کنٹرول کرنے میں بالکل ہی جو ہے وہ فیل دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی کہنا ہے کہ شہر میں آئندہ ہفتے جو ہے وہ بارش برسنے کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، البتہ موسم جو ہے وہ ابر آلود ہی رہے گا اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے ہی شہر لاہور میں جو ہے وہ دھند کا راج برقرار رہتا ہے۔ تمام تر جو شاہراہیں ہیں اس پہ دھند کا جو سایہ ہے وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہی دیکھا جا رہا تھا کہ صبح سویرے تو تمام تر موٹر ویز جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا، لیکن تاحال جو ہے جیسے ہی حد نکاح بہتر ہوئی ہے تمام موٹر ویز کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان پر بادل تو موجود رہیں گے، البتہ بارش برسنے کے جو ہے وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ یہ بتائیے کہ جب ہم صبح دفتر کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک پرت نظر آتی ہے، کیا وہ پرت اسموک کی ہے یا دھند کی؟ اس حوالے سے ابہام بھی دور کیجیے۔ جی بالکل، اگر بات کر لی جائے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اسموک اور دھند کا جو راج ہے وہ شہر لاہور میں برقرار ہے، لیکن محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے یہ جو دھند ہمیں نظر آتی ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسموک کی صورتحال بھی ہے، کیونکہ اسموک جو ہے وہ جیسے ہی دھوپ نکلتی ہے اسموک کے بادل تو چھٹ جاتے ہیں، لیکن یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے شہر لاہور میں دھوپ نکلنے کے باوجود بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دھند کا جو راج ہے وہ برقرار ہی رہتا ہے۔ تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسموک اور جو دھند ہے وہ دونوں مل کر شہر لاہور کے موسم کو جو ہے وہ اس طرح بنا رہی ہے۔ ہسپتالوں میں رش ہے، اس حوالے سے ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کا کیا کہنا ہے؟ کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں جس سے اسموک کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل،
डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि हम अपने घरों में भी देखें तो हमें यही नजर आता है कि दिन ब दिन जो है वो बीमारियों में इजाफा ही होता हुआ जा रहा है। शहर लाहौर में जो है वो बीमारियां तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। नाक, कान, गला, सांस लेने में दुश्वारी, फेफड़ों का मसला और खास तौर पर जिनको दिल की बीमारी है उनमें जो मसले मसाइल हैं वो देखे जा रहे हैं। स्मोक के बाइस रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में मरीज भी अब अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें, घरों से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें। लेकिन तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक स्मोक को कंट्रोल करने वाले अनासिर को नहीं रोका जाएगा, यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर में स्मोक इसी तरीके से ही बढ़ती रहेगी। जी सामने ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बार बार स्मोक के हवाले से इक़दामात के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, क्या शहरी इन प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करनी चाहे तो यहाँ पर जो है जिले इंतजामिया की जानिब से कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जो मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए। और यही देखा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। स्मोक इमरजेंसी में भी हमने यही देखा था कि यही बताया जा रहा था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम तर तालीमी इदारों में जो है वो बच्चे मास्क जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्मोक बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए आलमी माहिरीन से मदद लेने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तनद तफसीलात से ही स्मोक से निपटने के लिए जाम इक़दाम किए जा सकते हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इजलास। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश के बाद मोहसिन नकवी का एक और अहम इकदाम। मोहसिन नकवी का स्मोक बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए आलमी माहिरीन से मदद लेने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि मुस्तनद तफसीलात से ही स्मोक से निमटने के लिए जामिया इकदाम किए जा सकते हैं। सुनी सुनाई बातों और कयास आराइयों के जरिए स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। मोहसिन नकवी का गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का कहना था गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। सड़कों पर पानी के छिड़काव की बजाय सड़क से मिट्टी को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए। इजलास में माहिरीन माहौलियात और सेहत से तफसीली मुशावरत, स्मोक की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में जारी शदीद धुंध की वजह से PIA की मुतअद्दिद परवाज़ें मुतासिर। लाहौर, मुल्तान और सियालकोट से ऑपरेट होने वाली बेशतर परवाज़ें मुतासिर। तर्जुमान PIA के मुताबिक धुंध में शिद्दत और हद निगाह कम होने के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। फ़िज़ाई ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे राहील अली से। जी राहील, बताइए। जारी शदीद धुंध की वजह से PIA की परवाज़ें जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। PIA की लाहौर, मुल्तान और सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाज़ों को जो है वो मुतासिर जो है वो हुई है। कम हद निगाह और धुंध में शिद्दत के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान PIA का कहना यह है कि धुंध के बायस लाहौर, मुल्तान और सियालकोट की परवाज़ें मनसूख, तब्दील या ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं। इस मौसम में मज़कूरा शहरों में धुंध के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर होता है। इसलिए तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से कबल अपनी प्रवासों के बारे में मालूमात PIA कॉल सेंटर करके हासिल करें, ताकि किसी भी किस्म की दिक्कत और दुश्वारी का सामना ना हो। उनका कहना यह था कि क्योंकि फ़िज़ाई अभी तक धुंध के हवाले से जो है वो फाइनल बताया नहीं जा सकता कि कब तक हद निगाह जो है वो बेहतर होगी, इसलिए मुसाफिरों को से अपील की गई है कि वो घर से निकलने से पहले PIA कॉल सेंटर से रब्ता कर लें। जी, आपका शुक्रिया राहिल। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक और धुंध के डेरे हैं। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 लाहौर मुल्तान मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे और मोटरवे M4 को शेरशाह से पिंडी भटियां तक 12 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। फ्लाइट शेड्यूल और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई। ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में स्मोक और धुंध का राज। धुंध की वजह से हद निगाह कम होने के बायस शहर से मुंसलिक मोटरवेज को 12 घंटों तक बंद रखने के बाद खोला गया। मोटरवे M2 लाहौर मुल्तान मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे और मोटरवे M4 को शेरशाह से पिंडी भटियां तक बंद किया गया। इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से हद निगाह 50 मीटर होने पर फ्लाइट शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर हुआ। पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ से पहले ATC से इजाजत लेने की हिदायत। मुतअद्दिद परवाजों की आमद और रफ्त मुतासर। शारजा और कुआलालंपुर जाने वाली परवाजों को मनसूख करना पड़ा। जद्दा से आने वाली
والی ایئر بلو کی پرواز بھی کینسل کر دی گئی۔ میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بھی بری طرح متاثر رہا۔ دیگر شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ کراچی ایکسپریس 8 گھنٹے 40 منٹ، ملت ایکسپریس 6 گھنٹے 40 منٹ لیٹ، خیبر میل ایکسپریس 4 گھنٹے 50 منٹ، پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے 45 منٹ دیر سے پہنچی۔ کراکرم ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ، تیزگام ایکسپریس 3 گھنٹے 35 منٹ لیٹ ہوئی۔ پاکستان ایکسپریس 3 گھنٹے 10 منٹ، عوام ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس میں 2 گھنٹے 20 منٹ کی تاخیر۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ دوسری جانب باغوں کے شہر لاہور میں اسموگ کی شدت میں قدرے کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ 3 سے 4 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم سرما میں بھی بجلی کا شارٹ فال 3000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ پانی کی کمی کے باعث بجلی کی پیداوار میں کمی کا سامنا، دھند کے باعث تحصیلی نظام بھی متاثر۔ فہد امین کی رپورٹ میں تفصیلات۔ موسم سرما میں بھی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ میدانی علاقوں میں دھند کے باعث تکنیکی خرابی کی بھرمار، پانی کی کمی کے باعث ہائیڈل بجلی کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ مہنگی بجلی بنانے والے پاور پلانٹس بھی بند ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں بجلی کی طلب 11,500 میگا واٹ سے زائد ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 3,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 2200 میگا واٹ سے زائد جبکہ سپلائی 1800 میگا واٹ ہے۔ لیسکو کو 400 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شہر میں 4 سے 5 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ نیپرا نوٹسز کے باوجود لیسکو میں اوور بلنگ اور ایڈوانس بلنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ انڈسٹریل، کمرشل اور زرعی ٹیوب ویلز کے بلوں میں ہزاروں اضافی یونٹس ڈال دیے گئے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں نے صارفین کا جینا محال کر دیا۔ فہد امین کی خصوصی رپورٹ۔ لیسکو افسر اور عملہ صارفین کو نت نئے طریقوں سے لوٹنے لگے۔ لیسکو کے زیادہ تر سب ڈویژنز میں ایڈوانس بلنگ کا انکشاف۔ رواں ماہ تمام بیجز کی میٹر ریڈنگ شیڈیول سے ہٹ کر کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ میٹر ریڈنگ جان بوجھ کر لیٹ کی جا رہی ہے۔ میٹر ریڈنگ کے لیے 8 نمبر بیج کو 5 روز تاخیر سے پڑھا گیا۔ شیڈیول کے مطابق 8 نمبر بیج 15 دسمبر کو پڑھا جانا تھا۔ بیج نمبر 9 کی میٹرز کی ریڈنگ تاحال شروع نہیں ہو سکی۔ اوور بلنگ چھپانے کے لیے بجلی بلوں پر ریڈنگ کی تاریخ غائب۔ سیکرٹری پاور راشد محمود لنگڑیال بھی اوور بلنگ پر خاموش۔ صارفین کا کہنا ہے کہ ہر ماہ 8 سے 10 روز تاخیر سے ریڈنگ لی جا رہی ہے۔ شکایت کریں تو کنیکشنز منقطع کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر کارروائی کل تک ملتوی۔ ریٹرننگ آفیسر کل 12:30 پر اعتراض پر سماعت کریں گے۔ وکیل اعتراض کنندہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل کر رکھا ہے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ نااہلی کے خلاف ہماری درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر کارروائی کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کل 12:30 بجے اعتراض پر سماعت کریں گے۔ وکیل اعتراض کنندہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل کر رکھا ہے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ نااہلی کے خلاف ہماری درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر کارروائی کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کی حتمی تجاویز پر غور کیا گیا۔ قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ حسن رضا سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کی حتمی تجاویز پر غور کیا گیا۔ قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے، الیکشن کی سرگرمیاں اور سیاسی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف جماعتوں کی جانب سے مختلف امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی بتائیے حسن۔ بالکل، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاری ہے جس کی صدارت میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف، الیکشن سیل کے سربراہ اسحاق ڈار،
سیکرٹری جنرل ایس ایم اقبال اور پارٹی کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ آج قصور، ننکانہ اور شیخو پورہ سے موضوع امیدواروں کا انتخاب کر رہا ہے اور پارلیمانی بورڈ 2 دسمبر سے اب تک سرگودا ڈویژن، ڈسٹرکٹ راولپنڈی، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن، صوبہ بلوچستان، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، خانیوال، بہاری، لودھرا، ملتان، گجرانوالہ سمیت مختلف اضلاع سے اور صوبوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی امیدواروں کے ناموں پر غور کر چکا ہے۔ حسن، یہ بتائیے اس اجلاس میں ملک محمد احمد خان بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی قصور کے حلقہ سے منتخب ہو چکے ہیں، تو کیا پرانے لیڈرز کے بھی انٹرویوز کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جنہوں نے بھی درخواستیں دائر کی ہیں ٹکٹ کے لیے، ان تمام امیدواروں کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں ان کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ سابق وزیر اعلیٰ ہوں، سابق وفاقی وزراء یا صوبائی وزراء ہوں، تمام کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں۔ تمام کو 2 منٹ سے 3 منٹ کا ٹائم ملتا ہے کہ وہ اس مقررہ وقت میں، مخصوص وقت میں اپنا جو ہے وہ اپنی پرفارمنس بتا سکیں۔ ٹھیک ہے حسن، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ مسلم لیگ قاف کے چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور کا انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ چودھری محمد سرور نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کسی حلقے سے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ چودھری محمد سرور نے فیصلہ حلقے کے عوام سے مشاورت کے بعد کیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے یہ فیصلہ نہ لینے کی کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ لیاقت سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ قاف کے چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور کا انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چودھری محمد سرور نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کسی حلقے سے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ چودھری محمد سرور نے فیصلہ حلقے کے عوام سے مشاورت کے بعد کیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، اپڈیٹ کیجئے، چہمگوئیاں یہ بھی ہو رہی تھی کہ قاف لیگ اس حوالے سے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے، لیکن اس پر لائحہ عمل نہیں طے ہو پایا، اس وجہ سے چودھری سرور الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، پاکستان کے ایک اور سینئر سیاستدان نے انتخاب 2024 میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سابق گورنر پنجاب اور مسلم لیگ قاف کے چیف آرگنائزر جو ہے چودھری محمد سرور، وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے اور انہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کسی حلقے سے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ چودھری سرور نے انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت فیملی کے ساتھ ساتھ توبہ ٹیک سنگھ نے حلقے کے عوام سے بھی مشاورت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف مریم نواز کے شجاعت حسین کے گھر آئے تھے تو اس موقع پر بھی چودھری سرور نے واضح طور پر روک دیا تھا کہ ان کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہ کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ لڑے۔ اب بنیادی طور پر دیکھا جائے تو چودھری سرور جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اس وقت اس میں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے۔ ان کے ترجمان حمزہ کرامت کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے چودھری سرور نے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، اور ترجمان کا کہنا کہ چودھری سرور کا یہ موقف ہے کہ یہ وقت الیکشن لڑنے کا نہیں بلکہ عزت بچانے کا ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ لیاقت۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ NA-123 سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ان کے نمائندے ناصر چوہان اور علی رضا نے مکمل کروائی۔ محمد اشفاق سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ اشفاق، اس بارے اپڈیٹ کیجیے۔ اشفاق سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ NA-123 سے شہباز شریف حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو چکی ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ان کے نمائندے ناصر چوہان اور علی رضا نے مکمل کروائی ہے۔ جماعت اسلامی کی مخصوص نشستوں پر تمام خواتین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل۔ قومی اسمبلی کے لیے مخصوص نشستوں پر سمینہ احسان، نجم خانم اور دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جماعت اسلامی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تمام خواتین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے مخصوص نشستوں پر سمینہ احسان، نجمہ خانم اور دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جماعت اسلامی کی مخصوص نشستوں پر تمام خواتین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے مخصوص نشستوں پر سمینہ احسان، نجمہ خانم اور دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम हस्पताल का दौरा किया गया। मरीजों और लवाहिकीन के सफाइयों के नाकिस इंतजामात और पैसे लेकर ऑपरेशन करने की शिकायत सुनी। खातून मरीज़ा ने अद्वियात बाहर से मंगवाने की शिकायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बरहम हुए। MS अस्पताल को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। ऑपरेशन के लिए पैसे लेने के वाक़े की इंस्पेक्शन टीम से इंक्वायरी का हुक्म। लियाकत अली से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी लियाकत, इस दौरे का अहवाल बताइए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी आज गंगाराम अस्पताल पहुंचे और ये अचानक दौरे के दौरान उन्होंने विटनेस किया कि वहाँ पर सफाई के नाकिस इंतजाम थे, गलीज 3 वॉशरूम्स से गंदगी के ढेर नजर आए। मरीजों और लवाहिकीन के ऑपरेशन कराने के लिए पैसे लेने की शिकायत सामने आई। खातून मरीज ने अद्वियात बाहर से मंगवाने के हवाले से शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए MS अस्पताल को आखिरी वार्निंग दी और कहा कि मुस्तकिल पर दुरुस्त किया जाए और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जल्द दोबारा विजिट करूंगा। हालत जो है दुरुस्त न हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। इस मौका पर वज़ीर आला ने जो है ऑपरेशन के लिए पैसे लेने के वाक़े की शिकायत पर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम से इंक्वायरी करवाने का भी हुक्म दिया और CMIT को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचने की हदायत की। CMIT आज शाम तक इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की से वापस करने का भी हुक्म दिया गया और कहा गया कि अगर MS अस्पताल का एक भी राउंड लगाए तो सफाई की ऐसी सूरत न होती। मोहसिन नकवी ने जो है आइंदा विजिट पर वाज़ेह तौर पर खबरदार किया कि अगर यहाँ गंदगी नजर आई तो वो इस हवाले से सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गंगाराम अस्पताल के ऑपरेशन कामों का भी मुआयना किया। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर समेत वस्ती पंजाब से खवातीन की जनरल अक़लियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। मखसूस नशिस्तों पर हिना रबानी खर, समीना खालिद घुरकी, नताशा दौलताना के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर शाजिया आबद, नीलम जब्बार, नरगस फैज़ मलिक समेत दीगर के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। जी बताइए। यासीन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की लाहौर समेत वस्ती पंजाब से खवातीन की जनरल अक़लियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों पर हिना रबानी खर, समीना खालिद घुरकी, नताशा दौलताना के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर शाजिया आबिद, नीलम जब्बार, नरगिस फैज़ मलिक समेत दीगर के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ जमातों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनरल और मखसूस नशिस्तों पर खवातीन के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। बड़ी खबर है और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि हिना रबानी खर साबिका वज़ीर ख़ारजा के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं।